السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ایٹ 8 ود مالک۔ کل پاکستان میں کروڑوں لوگوں نے یوم پاکستان منایا، آج بھارت کے اندر اپنا وہ یوم انڈیپینڈنس منا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی سٹیزن، جو ہندو سٹیزنز، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 250 لوگوں کا جتھا جو یاتریوں کا گیا تھا، ان میں سے میجورٹی 180 بھی کہا جا رہا ہے، کبھی 90 کہا جا رہا ہے، انہوں نے جا کے وہاں یہ کہا ہے کہ ہمیں شہریت دے دیں، پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ، منارٹی کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل کنفیوژن کیا ہے۔ انٹیریئر منسٹر امان مالک نے بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی بات کریں، انہوں نے بیان یہ دے دیا ہے کہ یہ بھی کوئی بھارتی سازش ہے کہ جس کے تحت 250 لوگوں کو ویزا دے دیا گیا۔ کیا یہ جو لوگ انڈیا میں گئے ہیں، ایک تو حقیقت کیا ہے، اور دوسرا کیا یہ پاکستانی مجبور شہری ہیں یا ہندو غدار ہیں جیسا کچھ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں مصطفیٰ کھوکر صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے اوپر۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فضانہ باری صاحبہ، یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کشن چند پروانی صاحب، MNA ہیں PML لائک مائنڈڈ کے، اور پریزیڈنٹ ہیں ہندو ویلفیئر سینٹر کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بابو مہیش، یہ پریزیڈنٹ ہیں ہندو پنجال، اور ان کا ان کچھ خاندانوں کو جانتے بھی ہیں جو اس میں انڈیا گئے ہیں۔ اور فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انڈیا میں ہائی کمشنر سلمان بشیر صاحب۔ تو ہم جو گفتگو ہے کو شروع کرتے ہیں سلمان بشیر صاحب سے، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ وہاں پہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام مالک صاحب، کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک۔ سلمان صاحب یہ بتائیے کہ بہت بڑا کنفیوژن ہے، میڈیا میں ہائپ ہے، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کی لوک سبھا ہے اس کے اندر بھی ریزولوشنز آ گئے ہیں، اس کے اندر بھی بحث کروانے کی بات شروع ہو گئی ہے کہ کیا ان لوگوں کو، جو اس میں سے گروپ میں 80-90 لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بالکل رہنے کے حالات نہیں ہیں، تو وہاں پہ سچویشن کیا ہے؟ میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑی کنفیوژن ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی 3 رکنی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے، تو کیا ہمیں بتا سکتے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جی آپ نے درست کہا کہ اس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے، یہاں کی اخبارات میں بھی آج کافی اس کے اوپر تبصرے کیے گئے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ وزٹر ویزا یا جون سا بھی ویزا ان کو ہائی کمیشن دیتا ہے، اس پہ آتے رہتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں اور ہر سال ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو جہاں تک فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا، یعنی کہ نہ تو ان میں سے کسی نے اور نہ ہی انڈیا کی حکومت نے، بلکہ میں ابھی انڈین نیشنل ڈے ریسیپشن میں تھا ان کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہوسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی اس بات کا ذکر نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں سے میں ملا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کی آج کل کا جو ماحول ہے، جمہوری ماحول ہے، یہاں پہ میڈیا جو ہے ہر چیز اس کو کور کرتا ہے اور وہ اچھی طرح سے اسکروٹنائز کرتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک سیلف کریکشن کا سلسلہ ہے۔ اور آپ نے جیسے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود اس چیز کے اوپر 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس کا کوگنیسنس لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے ہماری اور جو پارلیمنٹ ہے، ان کو بہت زیادہ وہ سینسیٹیو ہے مائنورٹیز کے رائٹس کے متعلق۔ سلمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جب کنٹروورسی اٹھی، ٹھیک ہے بھلے انہوں نے آپ سے نہیں پوچھا، تو کیا پاکستانی ہائی کمیشن کا شاید فرض نہیں تھا کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے، پتہ کرتے، اور اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی کلیریفیکیشن ہمیں مل جاتی وہاں سے؟ جی ہم ان سے رابطہ کریں گے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ جو بھی پاکستانی نیشنل باہر آتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو ہر قسم کی سہولت اور فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ تو میں آپ کو موجودہ اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک ہمارے ساتھ نہ ان میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے، نہ حکومت ہندوستان نے رابطہ کیا ہے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ اب ہم ذرا کراچی چلتے ہیں، پروانی صاحب سے ذرا بات ہو جائے۔ پروانی صاحب، کین یو ہیئر می؟ یس مالک صاحب، آئی کین ہیئر یو۔ آواز آ رہی ہے؟ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے سلمان صاحب کی بات سنی، ان کی بات سے لگتا ہے کہ جیسے اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے، میڈیا کے اندر بات ہے،
یہ کتنی حقیقت ہے اس میں؟ آپ جس فورم کے آپ بڑے عرصے سے منورٹیز کے ایشو پہ بات کرتے رہے ہیں، شاید 25-30 شہروں کی یہ پنچایت ہے جس کے آپ ہیڈ بھی ہیں، یہ حقیقت بتائیں کہ سچویشن کیا ہے اس وقت ہمارے ملک میں؟ ویسے تو اس وقت تقریباً 1.9 ملین ہندوز ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اگر 150 وہاں جا کے ایشو بن جاتا ہے تو کیا صورتحال واقعی اتنی بری ہے؟ نہیں، ایک تو میں آپ کو یہ کریکٹ کروں، 1.9 نہیں ہے، زیادہ ہے، یہ تو 98 کی سینسس بھی صحیح نہیں تھی، یہ تو خیر دوسری بات ہے، کنٹروورشل اس چیز کو ابھی آج ٹائم نہیں ہے اتنا، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جیسے یہ حکومت آئی، یہ میں کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر سے پروگرام اس میں کے حالات بگڑ گئے، اور میں کنٹینیو ایسے نہیں کہ آل آف سڈن ہوا، میں شروع سے ہی جیسے میں آپ کے اگر میری اسمبلی کی میں جو میرے اسپیچ کرتا رہا اس کو اگر آپ لیں گے تو شروع سے ہی یہ حالات خراب ہوتے گئے، کڈنیپ ہوتے گئے اور کنورشن ہوتی گئی، ہم چلاتے گئے، آپ اس میں دیکھیں میں نے کافی مرتبہ اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے کی بات کی، اور میں نے کال اٹینشن بھی دیا، مگر اس وقت مجھے بتائیے، اس وقت گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک ہے، آپ کا میں نے بتایا وہ ہے، اس وقت کیا سچویشن ہے آپ کی؟ اور کیا یہ جو لوگ بہت گئے جا رہے ہیں کیا ہیں واقعی یہ مالک انڈیا رہنے کے لیے گئے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں؟ مالک صاحب دو چیزیں ہیں، یہاں پہ ایک جو جتھے میں جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹ، اس میں کچھ لوگ واپس بھی آتے ہیں، ایسے نہیں یہ سب بیٹھتے ہیں، مگر کافی اس میں لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں کیونکہ نارملی ویزا کا سسٹم ایسا ہے کہ ان کو نہیں ملتی، اور اس کی وجہ سے جس کو بھی موقع ملتا ہے تو وہ جا کے بیٹھتا ہے، اور کچھ واپس بھی آتے ہیں، یہ نہیں کہ سب بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں، آپ دیکھیں اتنی کنورشن ہے، اتنی لا اینڈ آرڈر ہے، ابڈکشن کوئی سننے والا نہیں ہے، اور افسوس کو یہ جو کمیٹی بنائی ہے ہم نے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایشو ہی نہیں، اتنے نہیں جا رہے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں اگر ایشو نہیں ہے تو پھر کیوں اتنی بات بڑھی؟ اب یہ میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اتنے لوگ تیار ہیں جانے کے لیے، جس کو بھی موقع ملتا ہے، انلیس یہ اپنے رویے کو نہیں بدلتے، ان کے جو گریونس ہے اس تو کو وہ تو سالو نہیں پروانی کریں صاحب گے۔ سارے مسلمان بھی جانے کو تیار ہیں، وہ جس کو ویزا ملتا ہے کینیڈا کا، امریکہ کا، وہ بھی جانے پہ تیار ہیں، اس میں ہندو مسلم والی بات تو شاید اکنامک مائیگرنسی زیادہ ہے کہ کیا تو ہم دوسری نے وجہ تو سے لوگ جا رہے ہیں؟ نہیں یہ دیکھنا، یہ تو پھر ایک دیکھنا، بعض یہ جو ایسے غریب لوگ ہیں جو کینیڈا نہیں جا سکتے، آسٹریلیا نہیں جا سکتے، امریکہ نہیں جا سکتے، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو اکانومک فیکٹر بھی ہے، جو جہاں پہ کوئی جا سکے گا تو جائے گا نا، جہاں پہ فیملی آپ صحیح کہتے ہیں، جہاں پہ ہندو فیملیز بھی جا رہے ہیں، امریکہ جا رہی ہیں، کینیڈا جا رہی ہیں، سب اچھا جگہ یہ جا رہے بتائیے، یہ ایک ہیں، مگر تنظیم ہے، یہ آپ کی ایک تنظیم ہے پاکستان ہندو سیوا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جینوئن تنظیم ہے؟ دیکھنا یہ تو پھر سوشل آرگنائزیشن ہے، کافی بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا پلیٹ فارم ہے، تو اس کے لیے تو میں کیونکہ انہوں کچھ نے نہیں کہہ کہا ہے کہ سکتا جی کہ ہر بھئی مہینے 10 خاندان جا رہے ہیں، 2008 سے لے کے ہر مہینے 10 خاندان جا رہے ہیں، اور ابھی صرف بالکل پچھلے صحیح کہہ 10 رہا ہے، مہینوں میں اگر 400 خاندان گئے ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ میں بالکل یہ میں تو سمجھتا ہوں جو کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ جا رہے ہیں، مالک صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے جا رہے ہیں اور کتنے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب کس کو بتلائیں؟ اچھا یہ ایک تو سمجھتے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروانی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کھوکر صاحب، آپ ایڈوائزر ہیں آن ہیومن رائٹس پرائم منسٹر کے، یہ آپ چیز دیکھیں کہ جو یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کتنا انڈر دا ریڈار ہم ایک بات دیکھ رہے ہیں جس سے شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہے ایز اے قوم کہ اتنا بڑا ایک چیز ہو رہی ہے کہ جو ہماری کلچرل ریلیجس ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس طرح لوگ جا رہے ہیں۔ اور میری اطلاع ابھی یہ ہے کہ جو بابو مہیش صاحب تھے جنہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا، میں نے اناؤنس بھی کیا تھا، پریزیڈنٹ ہندو پنجال کے، میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے یہاں آنے سے پہلے چیف منسٹر سندھ سے، اور جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی 2 سورسز سے کنفرم ہوئی ہیں کہ ان کو شاید سمجھا بھی دیا گیا ہے، اور سمجھانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں شاید ڈرا بھی دیا گیا ہے، تو وہ شاید وہ پروگرام پہ نہیں آ رہے۔ تو یہ حالات ہیں کہ کوئی بات کرنے سے بھی خوف کی حالت میں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایڈوائزر بیٹھے تھے، کیا ایڈوائز کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا اس پرسیپشن کا، اور آپ نے اپنے سورسز کا ذکر کیا کہ ایک پارٹیسپینٹ تھے پروگرام کے اور پھر ان کو شاید آنے سے منع کر دیا گیا، تو یہ تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے میں یہاں پر موجود ہوں، آئی ایم پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ گورنمنٹ اس ایشو سے بالکل بھاگ نہیں رہی ہے جس طرح کا یہ پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب یہ اخبار میں پہلی دفعہ خبر چھپی کہ اتنے زیادہ خاندان انڈیا مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں، تو ایوری بڈی واز شاکڈ، وی ور آلسو شاکڈ، ایوری بڈی ہو ہیز ہوپ ان پاکستان's future was shocked۔
प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया, उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया, वो इसको इंटीरियर इन्वेस्टिगेट। इंटीरियर मिनिस्टर का ये बयान है कि ये इंडियंस की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है कि 250 वीजे फैक्ट चेक किए बगैर हर चीज की, या सऊदियों की साजिश है या भारत की साजिश है, अफगानिस्तान की साजिश है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, साजिश के बारे अगर में तो अपनी वो- मर्जी के खिलाफ मजबूरी पे जाना पड़े, चाहे वो सऊदी अरेबिया जा रहे जी। हो, उतना ही बड़ी हमारी दुख की बात है। साजिश के बारे में तो शायद वो बेहतर जानते हो, लेकिन मेरी आने से पहले अभी जिस तरह मैं अभी इफ आई कैन गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि प्रेसिडेंट साहब ने 3 मेंबर कमेटी बनाई टू लुक इनटू द मैटर। उस कमेटी भी वहाँ पर वो गई, उसने तमाम जो हिंदू रहनुमा थे कम्युनिटी के, उनसे वो मुलाकात उसने की, अपनी फाइंडिंग्स वो तैयार कर रहे हैं। फिर इसी तरह FIA ने भी इंक्वायरी की कि आया ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। देखें, हमें एक चीज़ तय करनी चाहिए, गवर्नमेंट बैशिंग और पाकिस्तान बैशिंग में फ़र्क होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कोई किसी जगह कोई इनकॉम्पिटेंस नजर आ रही है, किसी जगह नाअहली नजर आ रही है, तो गवर्नमेंट को जरूर मैं क्रिटिसाइज यहाँ पे करें। इसी बात से जी। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, Please, इसमें दोनों वर्जन्स हैं, then you can continue. नहीं, लेट मी कंटिन्यू। If we can show the clip, अगर वो हम जो फैमिलीज जा रही थी, अगर हम उनका क्लिप दिखा सकें अभी। मैशपुरी के नाम से एक हमारे हिंदुओं का एक मुखिया है, तो उन्होंने कि 60 घराने जो है जिकमाबाद के, वो हमेशा के लिए जो ना वाइंड अप कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, तकरीबन सब यात्रा के लिए जा रहे हैं, कोई रहने के लिए नहीं आ रहा। पाकिस्तान में हमें कोई तकलीफ नहीं है। जैकोबाद, घोटकी, मीरपुर, पन्नू, उधर की सिटी के लोग जो है सारे यहाँ के रहने के लिए आ रहे हैं। उधर वो कहते हैं हमारे को सुकून नहीं है, किस चीज़ का फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से वो चले आ रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसमें दोनों वर्जन है, लेकिन इससे और भी क्लिप्स हैं। मेजॉरिटी के जो क्लिप्स हैं वो यही कह रहे थे कि जी हम अब जा रहे हैं, हमें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, और बिल्कुल और नेचुरल बनता है कि जहाँ अब अपनी मेजॉरिटी उसी रिलीजन में जाएंगे, इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं तो इसलिए वो जा रहे हैं। अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने देते तो मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब सिचुएशन एकदम से रिपोर्ट हुई, उसके ऊपर सारों ने उसको महसूस किया, हर पाकिस्तानी ने उसको महसूस किया। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में एक साइजेबल माइनॉरिटी रह रही है, एवरीबडी फील्स विद देम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज देम इक्वल राइट्स। फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, तो सब ने इस चीज़ को महसूस किया। अब ग्राउंड पे जो सब सूरत हाल है, मेरी सेक्रेटरी इंटीरियर से बात हुई आने से पहले, मैंने उनसे पूछा जी कि जो FIA जो इंक्वायरी कर रही है उसका क्या खदोखाल है, इट बी मेड पब्लिक इन अ डे और 2। और उन्होंने मुझे बताया कि जितने लोगों से वहाँ पर मुलाकात की गई है, उनसे पूछा गया है, किसी ने नहीं कहा कि हम वहाँ पर जाकर सेटल होना चाह रहे हैं। हम वहाँ पर जाने से पहले जिनसे मुलाकात हुई, जो उनके पीछे फिर रिलेटिव्स वगैरह से सारों से जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग FIA ने फिर की है, उसमें ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। दूसरी वहाँ पर फिर कमेटी, वो तो मुस्तफा ये देखिए ना, अगर वो बताते तो उनको क्यों जाने ना देता, क्रॉस ही ना करने देता। मैं अगर बात मुकम्मल कर लूँ जी, तो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो इस वक्त ये है कि इसके ऊपर सब ने महसूस किया, बिला तफरीक माशरे के हर तबके ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको महसूस किया, हमने भी महसूस किया। और अभी खबरें ऐसी आ रही हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशन है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, पाकिस्तान बैशिंग ज़्यादा है, और फॉर व्हाटएवर मोटिव्स। हैविंग सेड दिस, आई डू नॉट डिनाई द फैक्ट कि हमारे यहाँ सोशल ट्रेंड वो एग्जिस्ट नहीं करता, जो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन जिसके अंदर मौजूद ना हो, जिसके अंदर कोई प्रेजुडिस मौजूद ना हो, वो एग्जिस्ट हमारे यहाँ करता है। और इसी माइंडसेट के साथ तो हम पिछले कई सालों से पूरी जो नेशन है, जो एक पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, वो इसके साथ एक तरह से एक जंग में मसरूफ़ है। हमारे अब आज मेरे पास कुछ लोग, मैं आज की आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक यहाँ पर लोकल रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिंदू कम्युनिटी का डेलीगेशन आया हुआ था, और उन्होंने बातों बातों में मुझसे एहतजाज किया कि यहाँ पर सैदपुर में जो उनका मंदिर है उसको एक म्यूजियम बना के रख दिया गया है, और वहाँ पर लोग जूतों के साथ अंदर फिर रहे हैं। तो ये सोशल अभी, और फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पर उनका एक मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है, और उसकी कोई अपकीप नहीं है। इसी तरह आप पाकिस्तान में देख लें, कटास राज उनके लिए बड़ी मजहबी हवाले से अहमियत रखती है। लसबेला में उनके लिए उनकी इबादतगाह है, सवात में उनकी है, उनके पुराने मंदिर हैं। अच्छा, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना है, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेना है। मैं बस क्विकली मुकम्मल कर लूं कि सोशल ट्रेंड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और गवर्नमेंट उसी सोशल ट्रेंड के अगेंस्ट लड़ रही है कि उसको हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कि जो चाहता है कि ये तमाम आज़ादियां जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं माइनॉरिटीज को और पाकिस्तान के सिटीजन को, अभी हम ब्रेक के बाद आके ये भी बात करेंगे कि FIA यहाँ तक पहुँच गई, वहाँ पे हाई कमीशन ने गवारा कर भी नहीं किया अपने लोगों से बात करना और हकीकत जानने का, और जिन बायसेस की बात की है कि जो तासुब हैं, उस पर भी हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें जो हिंदू पॉपुलेशन है वो खुद बताएगी कि उनको क्या मुश्किलात हो रही हैं। हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, बाकी तो इशू सामने चल ही रहे थे, क्या FIA कर रही है, क्या है कमीशन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मुशर्रफ खोखर साहब ने एक बात बड़ी की कि जी रवैये हैं, मुतासब किस्म के रवैये हैं। मैं उसी पर सवाल जानना चाहता हूँ कि ये एकदम इसमें इतनी ज़्यादा एस्केलेशन, इतना ज़्यादा बढ़ाव क्यों आया है? पहले भी वही लड़कियाँ थीं, वही ख़ानदान थे, कन्वर्जन ये वो, लेकिन एक छोटा सा क्लिप आप देख लें, फिर इस बात को आगे चलाते हैं। यहाँ के मुसलमान जितने भी हैं, हमें जब हम उनके घर जाएं या स्कूल के हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उधर भी वो हमें अलहदा बिठाते हैं, अलहदा इंतज़ाम होता है। पानी के लिए बच्चे हमारे घर से अलहदा बर्तन लेके जाते हैं, अलहदा बिठाते हैं। अगर मसलन कहीं नदी बह रही है, पानी चल रहा है, तो हमारा बच्चा अगर आगे की तरफ से पानी पीता है तो वो नफरत करते हैं, उसको कहते हैं कि आगे से पानी नहीं, हमारे से पिछली तरफ से पानी पियो। जिधर से पानी आता है उधर से मुसलमान पीता है, जिधर को जाता है उधर से हमारे हिंदू हैं, मेघवाल बरादर के जो भी हैं बच्चे वो पीते हैं। पठाई कौन जरा सर मालूम पर वो जो मुसलमान रहते तो वहाँ बंदी बजी बैठी है, बजी ता बैठी है ना, उन्होंने जाके पे पठान में तो उन्हें दवा मारिया, ये अपने फड़ो, ये क्यों आ गई है सारे पठान में। जी बकरियों के भी पट्ठे जो से हैं, वो चारा जो सा मुसलमान और गैर मुसलमान है, पानी किधर से पीने की, तो लगता है हम कोई 1930 के किसी मुल्क में बैठे हुए। जब ये बातें आप देखते हैं, ये जो कन्वर्जन का चला है, ये लड़कियों को जो एक बहुत बड़ा चार्ज बार बार आ रहा है, ये क्यों है, ये अब क्यों बना है? देखिए मालिक, मसला ये है ना कि मसला ओवरनाइट तो नहीं बनता है ना, ये एक मुसलसल एक डिस्क्रिमिनेशन है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है, जो ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के साथ बल्कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में तमाम जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बल्कि अब तो जिनको आपने अहमदी डिक्लेयर कर दिया, हम उनके साथ एक हमारा जो रवैया है, मैं समझती हूँ वो बिल्कुल नामुनासिब रहा है और उनकी हालत काफ़ी अबतर है। ये जो हिंदू कम्युनिटी है, अब देखें 90% हिंदू जो हैं वो गरीब तरीन, मतलब सिंध के अंदर उन इलाकों को अगर आप देखें तो अगर इनके सोशल इंडिकेटर्स देखें तो ये सबसे गरीब तरीन लोग हैं। 90% जो हिंदूज़ हैं वो गरीब हैं। अब ये है कि वैसे तो ज़ाहिर है कि ये जो रैंसम जो ये बात की जाती है कि वो तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, सबके साथ हो रहा है, लेकिन देखिए इनके साथ इस वजह से भी होता है क्योंकि अगर आप रिलेटिवली देखें, परसेंटेज निकालें, तो हिंदू कम्युनिटी जो है वो तो 2.5 मिलियन के करीब पिछले 1998 के सेंसस में था, तो उनमें उनकी तादाद बहुत ज़्यादा। और जो ये नया फिनोमेना है, ये जो ज़बरदस्ती की कन्वर्जन का फिनोमेना है, ये रिलेटिवली न्यू फिनोमेना है। और देखें ये आज की बात नहीं है, पिछली अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैं आपको बताती हूँ, पिछले ह्यूमन राइट कमीशन की अगर आप रिपोर्ट्स देखें पिछले 2-3 साल की, तो वो बाकायदा इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर महीने 20 से 25 लड़कियों को अगवा किया जाता है, फिर उनको कन्वर्ट किया और उनकी कन्वर्जन होती है और कईयों को मदरसों में लेकर जाया जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, देखें अब इसकी क्या वजूहात हैं। एक ये फिनोमेना तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर हुआ है कि इंटीरियर सिंध में जहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज़ आबाद हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जैकबाबाद हो गया, थरपाकर, ये हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में वहाँ पे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, मदरसे बहुत वहाँ पे बड़े हैं और वहाँ पे एक रेडिकलाइजेशन का ट्रेंड उस इलाकों में, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसके अंदर ये आ रहा है। और ये जो कहा जाता है कि जी लड़कियाँ अपनी मर्जी से लड़कों के साथ चली जाती हैं और वो शादी कर लेती हैं, तो मतलब मैं समझती हूँ कि इतनी सादा बात नहीं है। अगर वो लड़कियां शादी करती हैं या वो इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान हो रही हैं, तो फिर ये भी सोचने की बात है कि हिंदू लड़के जो हैं वो इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान क्यों नहीं हो रहे, सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों इस्लाम से मुतासिर हो रही हैं। तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि ये जो हिंदू लड़कियों की किडनैपिंग और कन्वर्जन का फिनोमेना है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है, हिंदू लड़कियों पर, लेकिन एक लीगल बहाना बन गया, कवर दे दिया इसको, एक कवर दे देते हैं कि जी ये तो मुसलमान होगी, असल इशू ये था, जी नहीं था, वो नहीं था। प्रिसाइजली कि ये, हाँ बिल्कुल, कि उनको जबरदस्ती करके और फिर उनको कहा जाता है कि तो अच्छा, मुझे कराची जाना है, बाबू महेश साहब वहाँ पे रिकवरी हो गई है उनकी। बाबू साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, हमें तो बताया गया था कि शायद आपकी वज़ीर आला से मुलाकात हुई, वज़ीर आला सिंध से, और उसके बाद आपको शायद समझा दिया गया कि टेलीविजन पे जाके ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप बात करेंगे खुल के? साईं, मैं बच्चा नहीं हूँ, ये सारा पाकिस्तान सिंध का मसला है। मैं जो बिल्कुल वो इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो हमें तकलीफ़ें हैं वो उनसे ही जाके हम
जो तकलीफें बांटेंगे हुकूमत में बैठे हुए हैं। अच्छा ये उनसे बताएं, मिलना हमारा ये फर्ज। जैकबाबाद के जो खानदान के हैं, मुझे बाबू साहब ये बताएं, ये जो ज्यादा इसके खानदान जैकबाबाद के हैं, इन लोगों में जाने वालों में, उनकी हकीकत क्या है? क्या उन्होंने वापस आना है, नहीं आना, गए हैं तो क्यों गए हैं अगर उन्होंने वापस नहीं आना? मसला ये है, इसके पीछे कोई और रीज़न है। मसले जो यात्रा के लिए तो ये जाते रहते हैं, हमेशा हर दौर में जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे मंदिर, हमारे इबादत गाह जैसे मक्का शरीफ है, उधर यात्रा के लिए हमारी हरिद्वार है, वहाँ तो हर साल आदमी जाते रहते हैं। सालों में काफ़ी यात्रा के लिए यहाँ से जाते हैं वापस आते हैं। इसके पीछे जो अभी जो रीज़न, अभी जो मसले हुए हैं अभी थोड़े दिनों में तो चल रहे हैं, जो मसले ये लता का, चाहे रिंकल का, चाहे आशा कुमारी का, अभी जो ये मसला, ये अभी जो इशू उठा है ये मनीषा वाला, ये मसला, इसके आदमी जो है ना, अमन अमान मेन मसला था उसका। अमन अमान के जो मसले, जब तक ये अमन अमान बलूचिस्तान से लेके पूरी सिंध तक ये अमन अमान बहाल अगर होगा तो मैं नहीं समझता कि ये आदमी वहाँ पे जाएंगे। क्यों कि ये सिंध की धरती, ये हमारी धरती है, ये हमारी हमें तो पहले अक़लियत में चेंज किया गया है। ये जो 80 जो इसमें से मुझे ये बताइए, जो 80-90 लोगों की बात हो रही है, क्या इन 250 लोगों में से 80-90 लोग वो हैं जो वापस नहीं आना चाहते? वो आपके तो इलाके के हैं। देखे ना, मेरे इलाके के हैं, मेरे सिंध शहर के हैं, मुख्तलिफ शहरों के हैं। ये जो भाई गए हुए हैं, ये तब पता चलेगा, तब ये लिस्टें आएंगी, आदमी वापस आएंगे तो हम इससे लिस्टें रिक्वायर करेंगे। अब आपस में जो 1 माह के बाद आएंगे, हम पूछेंगे भाई हमें लिस्ट दो, क्योंकि तो फिर पता चलेगा। आपसे कहा गया और लोगों के बारे में कहा गया कि जी वो जाने से पहले बता के गए थे कि हम वापस नहीं आ रहे, तो आपके पास कोई ऐसी इत्तला है? तो वो बता के नहीं जाए वापस गए। अमन अमान की बात तो वो रोते रहे थे, अमन अमान नहीं है, अमन अमान बाल के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, जो नोटिस लिया। हमारा वफद यहाँ पे पहुँचा हुआ है जो कराची के अंदर। आज सीएम साहब से मुलाकात हुई, हमारी मोहतरम फरियाल टालपुर बीबी से बात हुई, उसमें सारे मिनारिटीज के जो हमारे परवानी साहब से बात करता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ अभी। परवानी साहब जी सर। चले, ये तो मुझे नजर आ गया कि बाबू साहब को समझा दिया गया है, जो मेरा अपना अंदाजा है, हम भी कोई तजर्बा हो गया हमें थोड़ा सा जिंदगी का। आप मुझे बताइए, आपने, मुझे याद है बड़े साल पहले मुझे एक बार ही कहा कि हम जब एक MNA होता है हिंदू या मिनॉरिटी का, वो आसमान पे MNA होता है, जब ज़मीन पे उतरता है तो या नीचे मुसलमान MP खड़ा होता है या मुसलमान थानेदार खड़ा होता है। यह आपने मेरे से बात की आज से 10 साल पहले, कि आज भी वही हालात हैं कि बदल गए हैं? आज उससे ज़्यादा ख़राब है। पहले तो हमें लोग इलेक्ट करके थे तो कुछ हमारी हिम्मत होती थी, हम बात करते थे, नीचे ग्राउंड पे तो हमें सपोर्ट नहीं मिलती थी, मगर हमारे लोगों में जाके रोते थे उसके साथ हम लोग। अब तो जो अभी सिस्टम हुआ है नॉमिनेट का, तो अब तो वो भी हालत नहीं, जो पहले सुनाई जाती थी अभी वो भी हालत सुनाई नहीं जाती है, क्योंकि इनको टिकट चाहिए आगे नेक्स्ट टर्म के लिए। अपने जिस भी पार्टी से नॉमिनेट होते हैं उसके लिए उनको टिकट चाहिए, इसलिए वो नहीं बोलते। हालात इतने ख़राब है मलिक साहब, मैं कहता हूँ अभी 12 साल की मेरे पास सर्टिफिकेट है, गोलारची से लड़की गई है लोहार कम्युनिटी की 12 साल की, उसका सर्टिफिकेट है मेरा। उनको धमकाते हैं कि वो आप FIR भी दाखिल करोगे तुम्हें भी मरवा देंगे। ये हालत है, ये 5-7 दिन की बात है। आई हैव दैट सर्टिफिकेट उसकी एज का, और FIR भी नहीं दाखिल होती है। ये बताएं मुझे, ये भी मुझे बताया गया था कि जिस तरह वो पहले वजीर होते थे एजाज झकरानी साहब, मियाँ मिठू साहब जो हैं, मिठू साहब MNA भी हैं, सुना झकरानी साहब पे भी कत्ल का मुकदमा है कोई हिंदू डॉक्टर के किसी का, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या इस बात में हकीकत है कोई? नहीं, मेरे देखना बात यह है कि ये तो मुझे नहीं पता कि FIR है नहीं, मगर मैं ये दावा से कह सकता हूँ कि जो भी इलाके के, जैसे जखरानी साहब है, मियाँ मिठू है, जो भी MNA अपने इलाके का है, अगर वो चाहे तो ये भी रुक सकती है, अमन अमान भी हो सकता है और हिंदुओं को इंसाफ भी मिल सकता है। इनकी वजह से ये जो इनकी ये जहनियत है, जो हमारे दोस्त जो MNA MPA बने हैं, ये किसी की भी मालकी नहीं करते। हमारे जो कम्युनिटी वाले उनके नीचे बैठे हैं वहाँ पे, अगर वो लोग लोकल लोग पावरफुल हो, मैं हुकूमत से पूछूंगा
کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے لیکن زیادتی پروانی کی صاحب، ہمارے مائنارٹی سے. جو سندھ کے ٹیکسیشن منسٹر ہیں وہ بھی آپ کے ہم مذہبی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ انڈیا یا دوسری جگہ جا رہے ہیں وہ اکانومی. صحیح دیکھ رہے میں پرسنل میں کسی کے نہیں کہتا. وہ منسٹر ایکسائز ٹیکسیشن کی وہ کس کے حساب سے ان کو بنایا جو بنایا وہ حکومت کا کام ہے، پرسنل ہے. مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ جہاں پہ بھی ذاتی مین جو ہے رنکل کمار کا ایشو ہوا اس میں گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، اس کے بعد ہمارے جوڈیشری کا بھی ہاتھ ہے جس کی وجہ سے پینک ہوا. یہ میں آپ کو بتلاؤں. چک کا واقعہ ہوا، 3 ڈاکٹر مرے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ انفلوئنسر تھے وہاں پہ. مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک طرف لاکھوں لوگوں کی آبادی ہے آپ کی، 2-4 کیسز ہوں تو اس کی بیسس پہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے زیادہ تعداد میں ہجرت کیوں ہو رہی ہے. ملک صاحب 2-4 کیسز نہیں ہیں. ابھی میں آپ کو لسٹ بتلاؤں، اور ودن 10-12 دن میں کم سے کم 5 لڑکے ہمارے لوور سندھ میں اگوا ہوئی ہیں. یہ میں آئی ہیو دیٹ لسٹ. اور آج بھی بیرانی سانگر ڈسٹرکٹ سے کہ آج بھی صبح ہوا ہوئی ہے ایک لڑکی، آج بھی. اور ٹھٹا سے ہوئی ہے 2 باگری کمیونٹی کی. گولارچی سے کہ ہوئی 8-10 دن، 2-4 دن 8-10 دن ہوئے. تو آپ یہ نہیں ہے. مگر یہاں پہ جو آپ کو پولیس اور گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ پولیس کوئی مدد نہیں کر رہی آپ کی کسی قسم کی؟ بالکل یہ دیکھنا بات یہ ہوتی ہے، یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ پرابلم ہے. اسی پرابلم کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں. اگر یہ محسوس کرے مائگریٹ ہو رہی ہے، ریزن ڈھونڈے کیوں جا رہی ہے. اپنے کو وطن چھوڑنا مجھے یہاں پہ کمرشل بریک لینا پڑ رہا ہے. اور جو ہم بات سن رہے ہیں بڑی خوفناک ایک منظر بن رہا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں وہ ہماری عزت ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا ایک ایشو بن رہا ہے وہ سندھ میں ہندوؤں کے لیے وہ عزت کا تحفظ ہے. اور اس کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احساس ہی نہیں ہے حکومت کو، اداروں کو. یہ احساس کیسے آئے گا، کس طرح یہ بات آگے چلے گی، یہ بات کریں گے کھوکر صاحب سے بھی. باقیوں سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. مصطفیٰ کھوکر صاحب بتائیں، بات تو چلی تھی ان ہندوؤں کے اوپر سے جو انڈیا میں ہیں یا نہیں، لیکن جو اصل بات آ گئی وہ یہ آ گئی کہ یہاں پہ کیا حالات. ایک بہت سیریس ایشو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکیوں کا ایشو بہت سیریس بن گیا ہے اور خاندانوں کے جانے میں شاید یہ بہت بڑا ہاتھ ہے. بیکاز ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل مارجنلائزیشن. ایک آپ غریب ہیں اس وجہ سے آپ کو رگڑا پڑ رہا ہے، اوپر سے آپ ہندو بھی ہیں یا دوسرے کسی منورٹی کے آپ کا مذہب بھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو ڈبل رگڑا پڑا ہے. کہ آپ کو جو ان کا ایک جملہ بڑا خوفناک تھا کہ یہاں پہ احساس بھی نہیں ہے حکومت کو یا اداروں کو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہندو کی بیٹی ہے، عیسائی کی بیٹی ہے تو ٹھیک ہے، یہ شاید لیسر سٹیزنز ہیں. یہ بڑا ہی سیریس ایشو ہے، یہ تو پورے ملک کے فیبرک اڑا کے رکھ دے گا. دیکھیں یہ تاثر قطعاً درست نہیں ہے. یہاں پر پاکستان میں بسنے والا آج آپ خود اس چیز پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں، ایک خبر اخبار میں چھپی، اس کے اوپر پوری حکومت ہلی ہوئی ہے، پورے معاشرے میں اس پہ ایک بحث ہو رہی ہے. تو اگر ایسی بات ہوتی اور ہم سارے اس میں اگر شامل ہوتے تو ہم اس معاملے کو پھر شاید انڈر دا کارپٹ دبا کے رکھتے اور اس پر بات نہ کرتے. لیکن حقیقت 14 اگست کو نہ پریزیڈنٹ نے بات کی، نہ پرائم منسٹر نے بات کی. پریزیڈنٹ نے بالکل بات کی. پریزیڈنٹ نے تو کمیٹی بنا دی. نہیں کمیٹی بنا دی. اس میں بھی صرف آرمی چیف کے بیان آیا، منورٹی سے خیال رکھیں. نہیں آئی ایم سوری، کمیٹی نہیں صرف بنا دی. پریزیڈنٹ نے جو سپیچ کی 14 اگست کو، اس سپیچ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو اس پاکستان کے اندر ایک شدت پسندی کو فروغ دینا چاہتا ہے، اس پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے کہ جس میں مائنورٹی. وہ تو آپ کی گورنمنٹ کو صرف پڑی ہوئی ہے ابھی جوڈیشری کے ساتھ. ادھر بتائیں اس کو کیا کریں ہم؟ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس ایشو؟ اب اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں میں ذرا ایک بات مکمل کر لوں کہ اب جس طرح یہ تاثر کی کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا، جوڈیشری کے اوپر انہوں نے بات کی کہ جوڈیشری کچھ نہیں کر رہی. اب میرے اپنے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے کچھ خواتین کا یہ واقعہ ہوا الیجڈلی کہ ان کو کنورٹ کیا گیا تھا، مسلمان کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے ان کا نوٹس لیا، سپریم کورٹ میں وہ پیش کی گئیں. میں نے یہ سوچا کہ کم از کم ایسا کریں کہ ان خواتین کو ہم ان حالات سے باہر نکالیں اور کچھ دن ہم یہاں پر اسلام آباد میں اپنا ایک ہمارا کرائسس سینٹر ہے وہاں پر رکھتے ہیں تاکہ وہ اس ماحول سے باہر نکلیں گی تو شاید اگر واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بولیں گی. اب جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی پیش ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی وہ کہتی ہیں کہ جی کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو مجھے پھر آپ بتائیں کہ اسٹیٹ کیا کرے. ہم یہاں پر دیکھیں، ایک میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اسٹیٹ کسی کو پروٹیکشن ہی نہیں دیتی. نہیں اسٹیٹ کس طرح if somebody saying that نہیں سن لیں میری بات، سوال سن لیں. اندرون سندھ کی غریب سی لڑکی اچھا بھلا آدمی جا کے سپریم کورٹ میں اس کا سانس رک جاتا ہے، that she is contracted marriage out of her own free will
تو پھر آپ کوئی کیا کر سکتا ہے اس میں؟ اگر وہ چلے 4 لڑکیاں فری ول کی ہوگی، باقی دیکھیں میں نے یہی کہا کہ آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں ریڈیکلائزیشن جس طرح بڑھ رہی ہے، ریڈیکلائزیشن کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کا آؤٹ کم ہے. اگر آپ نے ذکر کیا جی کہ 1930 میں پاکستان شاید 1930 میں ایسے حالات نہیں تھے. 1930 میں تو وی لیوڈ ان اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی. جناح صاحب نے 11 اگست کی جو اسپیچ کی، 11 اگست کے بعد جو پاکستان کے پہلے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ تھے، آپ بتائیں آپ ایڈوائز کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، کس طرح یہ بات آگے بڑھے، یہ فضا کیسے بدلے گی؟ جناح صاحب نے جو پہلا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، ہی واز اے ہندو، جگن ناتھ منڈل، پاکستان کا پہلا لا منسٹر. جناح صاحب کے پاکستان کا ہم کر رہے ہیں وہ تو بات چھوڑ دیں، آپ مجھے پہلے بتائیے. میں یہی آپ کو کہنا میں آپ کو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس فضا کو بدلنے کے لیے، یہ سینس آف انسیکیورٹی. آئی ایم ٹیکنگ اٹ ٹو کنکلوژن. اگر آپ وہ کائنڈلی سن لیں کہ جناح صاحب کے وقت جو پاکستان تھا وہ پاکستان اور تھا، اور 76 آنورڈ جس وقت افغانستان کے اندر جو ریڈیکلائزیشن کو جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا اور اس کا بیکلیش جو ہماری سوسائٹی پہ ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو آج صورتحال درپیش ہے. ابھی اگر میرے پاس یہاں پر آ کر ہندو یہاں اسلام آباد پنڈی میں بسنے والے کہتے ہیں جی کہ پچھلے ہمارے پاس 20 سالوں سے ہمارے پاس اپنے مردے جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں سب کا قصور ہے. اس میں پوری سوسائٹی جو ہے، ہمیں اپنا سوشل ٹرینڈ چینج کرنا ہے، ہمیں انہیں اپنے برابر کا سٹیزن. ابھی آپ نے ان کا دکھایا کلپ دکھایا کہ وہ ایک برتن میں پانی نہیں پی سکتے. میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا ہندو مائنورٹیز کا، شیڈولڈ کاسٹس کا، آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے میں نے انہیں اپنے دفتر میں چائے اور پانی آفر کیا، and they had tears in their eyes کہ somebody had asked them to drink tea and coffee اور چائے پانی ان کو اپنے دفتر میں پلا رہا ہے. یہاں پر ہمارا جو سوشل ٹرینڈ ہے، اس سوشل ٹرینڈ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. فضانہ یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی کہ اگر ہم مسوا کی بات پہ جائیں تو پھر تو یہ پورا سوسائٹی بدلے، پوری سوچ بدلے، تب کچھ حالات بدلیں گے. نہیں دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں. بتام کے ہم نے دیکھیں جی، ہم نے انکوائری کمیٹی بنائی، جیسے مصطفیٰ خیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کا کنسرن ہے. ایشو یہ ہے کہ جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں، یہ بات نہیں ہے. ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک فینومینا ہے سسٹمیٹیکلی، جو بات پہلے میں کری تھی کہ تسلسل کے ساتھ ان غیر مسلم پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. اور اس کی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو آپ کو اکنالج کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ ملک ہے کہ جب پاکستان بنا تو 5% غیر مسلم پاکستانی تھے، آج پاکستان میں 3% رہ گئے، جبکہ آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے. ہندوؤں کی بات کریں تو 2% تھے، آج گھٹ کے 1% رہ چکے ہیں. ہمارا ملک تو وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی نہیں مانتا کہ یہاں پہ کوئی، آپ کیا کریں، یہاں پہ تو کوئی یہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی پورنو فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان دنیا کے ٹاپ اس کنٹریز میں ان 2 ملکوں میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ یہ بہودہ 4 سائٹس پہ لوگ جاتے ہیں. دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں فیملی سوسائٹی ہماری، ہمارے یہاں پہ بچوں کے ریپ کا انسیڈنٹ ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. ہمارے سے بڑی تو منافق کوئی سوسائٹی رہ نہیں گئی. ٹھیک ہے نا مالک، تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ جی اسلام کی بات کرتے ہیں اور مسلم کی بات کریں، کیا سب سے پہلے نہیں، سب سے پہلے تو واپس جائیں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل ان کے اندر جو ہم نے تعصب برتا ہوا ہے. دیکھیں ان کا کیا معاہدہ تھا جب پاکستان بنا، ٹھیک ہے، 11 اگست کی مجھے ایک سیکنڈ لینا پڑے گا پروانی صاحب کو، میں ان کو ایک لے لوں، وہ پھر کٹ جائے گی، لائن خراب ہوئی بھی ہے. پروانی صاحب مجھے یہ بتائیے ویری کوئکلی، آپ کے خیال میں کیا اقدام اٹھانے چاہیے گورنمنٹ کو اس وقت جو کچھ لوگوں کو حوصلہ ہو، خاص طور پہ جو ہندو کمیونٹی ہے یا منورٹیز ہیں، کیا اسپیسیفک اقدام اٹھائیں کہ کچھ حالات میں بہتری آئے؟ ایک تو میں یہ جلدی سے یہ کہتا ہوں کہ فری ویل، جیسے کھوکر صاحب نے کہا، فری ویل 12 سال کی لڑکی 15 سال کی لڑکی کی فری ویل ہو ہی نہیں سکتی. ایک تو اس کو ریکٹیفائی کرے، شی شوڈ میجر جو بھی اس کی فری ویل، شی شوڈ بی ابو 18. ایک تو یہ کلیئر. لڑکے بھی 15 سال کے ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ میرے پاس بھی ہے، ٹائم نہیں ہے آپ کو، میں میرپور خاص کا ایک انسیڈنٹ ابھی ہوا ہے، وہ تو ٹائم نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کنورژن کی عمر ہے یہ بھی قانون میں آنی چاہیے کہ اس عمر سے نیچے کا آدمی یا عورت کنورژن نہیں، وہ تو بالغ والی بات ہے، وہ تو قانون ہے، بالغ والا ہی ہوگا. ملک صاحب 1 منٹ مجھے سنیں. اچھا میں ایک چیز جو آپ کہتے ہیں بالکل ہر ایک چیز ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ گراؤنڈ لیول پہ ان کو کانفیڈنس دے، جو الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ہے وہ ان کو کانفیڈنس دے. لوکل ان کو رہ کے آپ ذاتی نہیں ہوگے، اب ان کو ذاتی رہے تو اس کی وجہ سے پھر جا کے ہوگا. اگر لوکل لیول پہ کسی کو سول سوسائٹی اس کو پروٹیکشن دے گی، ایم این ایم پی، تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے 5 سیکنڈ دیں. جی بابو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بابو بتائیے. ہاں
میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی خود آ کے اسلام قبول کرتی ہے، ہم بھی اسلام کا احترام کرتے ہیں، جیسے اس میں کوئی بات نہیں، ہم ساتھ کھاتے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ لڑکی جاتی ہے اسلام قبول کرتی ہے، کورٹ میں جا کے جاتی ہے، کبھی جب کورٹیں اوپن کھلی ہوئی ہے کورٹیں، وہ لڑکی خود جا کے کورٹوں میں کیوں نہیں جاتی؟ وہ کورٹ میں جا کے اسی دن کیوں نہیں جاتی ہے؟ 15 دن کے بعد کیوں جاتی ہے کورٹ میں؟ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ کبھی لڑکی گئی، کسی نے یہ بولا کہ ہم اس کو بیٹی بنا کے بٹھاتے ہیں یا کسی کو ماں بنا کے بٹھاتے ہیں؟ کوئی لڑکا اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ لڑکیاں کیوں؟ جب یہ لڑکیوں کو یہ اپنے کھلونے سمجھتے ہیں، کھیل کر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے کچھ واقعے ایسے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ بابو جی، بہت شکریہ۔ مصطفی ڈاؤن ٹو لاسٹ 1 منٹ میں دونوں سے چاہوں گا، ہم نے دیکھا یہ کہ نہ معاشی زیادہ ایشو بن رہا ہے، نہ دوسرا بن رہا ہے، اصل بن رہا ہے عورت کا ایشو، کہ جو سب سے بڑی بات بار بار اٹھ رہی، جو انڈیا میں بات لوگوں نے کی، یہاں بھی کی، وہ ہے خواتین کا تحفظ۔ کس طرح اس کو ہم گارنٹی کریں؟ یہ تو بہت ہی خوفناک ایک ایشو ہے۔ دیکھیں، خواتین کا جہاں تک تحفظ کا تعلق ہے، اب اس میں کئی ہمیں لیجسلیشنز لے کر آنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر ہم آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں۔ اب جس طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آج تک ہندو میرج ایکٹ نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر ان ایبسنس آف دیٹ 30 سیکنڈز ہاں ان ایبسنس آف دیٹ اگر ایک ہندو خاتون جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی ہے تو اس کے پاس لیگلی پروو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اسی طرح نہ اس کا پاسپورٹ بن سکتا ہے، نہ اس کا آگے انہیریٹنس کے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے اوپر ہمیں لیجسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنسنسس ود ان دا ہندو کمیونٹی بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کنسنسس کرے۔ پچھلے 3 سال سے بل پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو پا رہا کمیونٹی کے بیچ میں کہ جی کہ ہم اس کو کس طرح وہ کریں۔ اور اب ہم نے اسی میرج ایکٹ کی بات اسی میں میرج ایکٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وی آل ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی۔ اور پاکستان کو اتنا خوفناک منظر پیش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے حالات کچھ خراب ہیں، لیکن ہم یہاں پر اس طرح کا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کا معاشرہ یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو ان تمام لوگوں سے۔ بہت شکریہ فیضانہ، لاسٹ 30 سیکنڈز کوئکلی۔ دیکھیں جی، سب سے ظاہر ہے کہ پروٹیکشن دینا وہ ریاست کا کام ہے۔ جو لوگ اس میں چیزوں میں انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائے، افرمیٹیو ایکشن ہونا چاہیے ان کو، خاص طور پہ جو یہ ہندو کمیونٹی ہے ان کو جابس کے اندر لے کر آپ آئیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو تعصب ہے، جو اس میں آج بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں سارے سٹیزنز برابر ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کوئی ہندو یا غیر مسلم پاکستانی جو ہے وہ نہ آپ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، نہ آپ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ مطلب آپ نے تعصب جو ہے وہ آپ کی سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے۔ بہت بہت شکریہ کوفی صاحب، بہت شکریہ پروان صاحب، بہت شکریہ بابو صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، بات جو آپ نے ساری باتیں سنی، 2-3 چیزیں ہمیں فوری چاہیے۔ ایک تو ہمارے ہائی کمیشن کو اس مسئلے میں بڑا ایک دم انٹرسٹ لے کے کلیئر کرنی چاہیے سچویشن کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے عورتوں کی عزت کا، اور ہمیں نظر آیا کہ معاشی یا دوسرے مسائل اپنی جگہ ہیں، اور یہ سب کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، یہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں، پاکستان کی بہنیں ہیں۔ اور اگر ہم ان میں فرق ڈالیں گے تو پھر کوئی بھی معاشرہ جو عدل پہ نہیں ہے، جو سوشل جسٹس پہ نہیں ہے، تو معاشرہ کبھی قائم نہیں رہے گا۔ اور یہ کوئی سوچے کہ غریب کی عزت کم ہے یا کسی غیر مسلم کی عزت کم ہے، تو اس سے بڑا بھی ہم خطرناک مستقبل اپنے لیے نہیں کھینچ سکتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔